امام دین ہارٹ فیلئر کی تشخیص بہت آسان ہے. کیسے جی؟ یہ ٹھنڈ سے بھی بچا جائے، یہ بھی بیچ میں شامل ہے نا؟ بالکل. امام دین جب کوئی مریض ہمارے پاس آتے ہیں نا تو ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ ان کا سانس کتنا خراب ہوتا ہے، ان کو کھانسی آتی ہے، ان کو کمزوری کتنی ہے، بھوک کتنی لگتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیا وہ رات کو آرام سے سیدھا لیٹ سکتے ہیں یا نہیں لیٹ سکتے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی نبض کی رفتار کتنی ہے، ان کا بلڈ پریشر کتنا ہے، ان کا بلڈ پریشر لیٹ کے کتنا ہے، بیٹھ کے کتنا ہے، جب کھڑے ہو کے کتنا. جی بالکل، شاباش. یہ ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم پورا معائنہ کرتے ہیں، پھر ECG کی جاتی ہے، پھر ہم ایکو کرتے ہیں. ایکو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے دل کا الٹرا ساؤنڈ، اس سے ہمیں بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ فیلئر کی وجہ کیا ہے. اگر تو یہ دل کی نالی کی تنگی کی وجہ سے ہو رہا ہے جی، اور اگر گردے بھی صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر امام دین ہم اینجیوگرافی کرتے ہیں، اور اینجیوگرافی کرنے کے بعد اگر نالیاں اس قابل ہیں تو ہم ان میں یا تو اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں یا ان کا ہم بائی پاس کروا دیتے ہیں. جب دل کے پٹھوں کو خون ملتا ہے تو دل صحیح کام کرنے لگتا ہے ہو جاتا اور ہارٹ فیلئر ٹھیک ہو جاتا ہے. مگر آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں اس وقت کے بارے میں کہ جب یہ ہو جاتا. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا امام دین. جی، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے محفوظ رہنے کے لیے سردیوں میں کیا کیا حفاظتی انتظامات ہونے چاہیے، خوراک کیسی ہونی چاہیے، مریض کو اگر شک بھی ہو کہ جی میں اس کا مریض ہوں اس کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ امام دین ایک تو خوراک میں نمک کا استعمال کم ہونا چاہیے. اچھا، ٹھیک ہے. دوسرے، وہ مریض جو ہارٹ فیلئر میں مبتلا ہیں ان کو اپنے پانی کے انٹیک پر نگاہ رکھنی چاہیے. پانی کے انٹیک پر یعنی وہ کتنا پانی پیتے ہیں. اچھا، یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے کئی لوگ سردیوں میں پانی پیتے ہی نہیں. کچھ پانی نہیں پیتے، لیکن کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں 2 کلو دودھ روزانہ پیتا ہوں. اچھا، وہ ٹھیک ہے. 2 کلو دودھ کا مطلب ہے دودھ میں پانی ہی ہوتا ہے نا امام دین. اچھا، اب 2 لیٹر دودھ اگر پئیں گے تو سانس تو خراب ہوگا ان کا. ٹھیک ہے. اور اس لیے وہ تمام مریض جو ہارٹ فیلئر میں مبتلا ہیں انہیں ایک چارٹ بنانا چاہیے کہ ہم نے اتنا پانی پیا، اتنا ہم نے مالٹے کا جوس پیا، اتنا ہم نے دودھ پیا، اتنا ہم نے لسی پی. اب یہ جب لسی، دودھ، جوس جب جسم میں جائیں گے تو پھر ہارٹ فیلئر زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اچھا جی، کیونکہ ہارٹ فیلئر ہوتا ہے جب پھیپھڑوں کے اندر پانی اکٹھا ہوتا ہے، اور جتنا ہم پانی پیتے رہیں گے اتنا ہی ہارٹ فیلئر کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے. تو پھر سردیوں میں پانی نہیں پینا چاہیے؟ سردیوں میں پانی پینا چاہیے. میں بات کر رہا ہوں دل کے مریضوں کی. سر، گزارش یہ ہے جی کہ عام بندہ جسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں دل کا مریض ہوں، جی یا وہ ابتدائی سٹیج پر ہوتا جی ہے، جی تو اس کو بھی گرمیوں میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پانی زیادہ سے زیادہ پیو. جیسے گردوں کی کوئی مرض لاحق ہوتا ہے اسے بھی کہتے ہیں کہ بھئی پانی پیو. بالکل کہتے ہیں. تو کیا اس بیماری میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ بالکل پانی نہ پئیں؟ پانی پئیں، ضرور پئیں، لیکن جتنا انہیں ایڈوائز کیا جاتا ہے. ایک طریقہ ہے، ایک کلیہ ہے. امام دین جتنے ہارٹ فیلئر کے مریض ہوتے ہیں نا انہیں صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنا وزن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر وزن ان کا زیادہ ہونے لگتا ہے، اور آپ یہ دیکھیے گا جو وزن زیادہ ہوتا ہے نا اتنی ہی علامات بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وزن زیادہ ہوتا ہے، سانس زیادہ خراب ہوتا ہے، کھانسی زیادہ آتی ہے. تو ہارٹ فیلئر کے مریضوں کو صبح اٹھ کے سب سے پہلے وزن کرنا چاہیے اور اس کا ایک چارٹ بنائیں. اچھا، ٹھیک ہے. اگر وزن زیادہ ہے تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ ادویات استعمال کریں، ان کی خوراک بڑھا دیں جو پیشاب لے کے آتی ہیں. اچھا، یہاں پر ہارٹ فیلئر کے مریض ایک بڑی غلطی کر جاتے ہیں. وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ پیشاب آور ادویات کا استعمال یا تو کم کر دیتے ہیں یا وہ ترک کر دیتے ہیں. کیونکہ سوشل ایشوز ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں
ہم نے پارٹی پہ جانا ہے، ہم نے بیٹی کے گھر جانا ہے، ہم نے 2 دن بعد دعوت پہ جانا ہے، وہاں جا کے پیشاب زیادہ آئے گا، وہ پیشاب کی گولیاں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے عقل مندی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پارٹی اٹینڈ کی، کھانا دبا کے کھایا، گھر آئے تو لیٹ گئے۔ گھر آئے تو لیٹ گئے، کیونکہ پھیپھڑوں کے اندر پانی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا امام دین۔ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بات بتائیں کہ یہ جو پھیپھڑوں میں پانی کا بار بار آپ ذکر فرماتے ہیں، تو یہ جو تندرست بندہ ہوتا ہے جی اس کے پھیپھڑوں میں بھی یہ پانی جمع ہوتا ہے؟ نہیں، امام دین تندرست انسان کے پھیپھڑوں میں تھوڑا پانی اکٹھا ہوگا، اچھا وہ وجوہات ہوتی ہیں ہمیشہ جی کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ جی تو میں نے جو آپ سے کہا، ایک تو نمک کی مقدار کم استعمال کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں آدھا چائے کا چمچ استعمال ہونا چاہیے۔ آدھا چائے کا چمچ بڑا والا؟ چائے کا چمچ نہیں ہوتا چھوٹا والا؟ چھوٹا والا جس کو چمچی کہتے ہیں۔ جی، جس کو چمچی کہتے ہیں، وہ صرف استعمال ہونی چاہیے سارے دن میں؟ وہ 24 گھنٹے میں استعمال ہونی چاہیے آدھی چمچ۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرے، پانی کی مقدار پہ نگاہ رکھیں کہ پانی آپ نے کتنا پیا ہے اور آؤٹ پٹ کتنی ہے، پیشاب کتنا آیا ہے۔ ٹھیک۔ تیسری بات، پیشاب آور ادویات پر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ اگر ڈاکٹر نے سجیسٹ کی ہیں تو وہ جی کھانی ہے؟ بالکل۔ چوتھی بات یہ کہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا۔ جی یہ بھی آپ نے بارہا فرمایا۔ جی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد تیز نہیں چلنا، سیڑھیاں نہیں چڑھنی، اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں کرنا، آج میں ذرا تیز چل کے دیکھتا ہوں کہ میں کیسا ہوں۔ جی۔ پھر رات کا کھانا کوشش کریں کہ مغرب کے بعد کھا لیں، جلدی کھائیں۔ جتنی جلدی کھانا کھائیں گے اتنا ہی آپ کے معدے پر اور دل پر بوجھ کم ہوگا۔ ہاں جی۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے بھی ڈاکٹر صاحب معدے پر زور کم ہوگا کہ معدے کے دانت تو ہوتے نہیں کہ وہ چبا چبا کے کھا لے۔ تو یہ جو دانت اللہ نے 32 دانت دیے، کس لیے ان دیے؟ سے چبا کے تو معدے تک پہنچائے۔ شاباش، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور امام دین یہ بات آپ نے اپنی چوپال میں سب لوگوں کو بتانی ہے کہ کوئی بھی نوالا آپ کھائیں، ایک تو چھوٹا نوالا ہونا چاہیے اور دوسرے اسے کم از کم 30 مرتبہ چبائیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دے دیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جلدی آدھے گھنٹے تک آ جانا، اچھا، تو پھر لاری جاری ہوگی تو میں اس میں بیٹھ کے میں نکل جاؤں۔ آپ جائیے، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بھلا ہو۔